اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ انا صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پہچان میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، حاضر خدمت ہیں، مجھے جناب سیدہ زینب کہتے ہیں۔ جناب محترم ناظرین، ہم نے اکثر بچپن سے اپنے یہ سنا کہ انسان اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے، اور در حقیقت انسان اپنی صحبت سے ہی پہچانا جاتا ہے۔ اچھوں کی صحبت آپ کو اچھا بناتی ہے، بری صحبت آپ کو برا بنا دیتی ہے۔ اگر آپ اچھی صحبت میں بیٹھیں تو یقیناً آپ کی شخصیت میں ایک اچھا تاثر پیدا ہوتا ہے، اور وہی رنگ آپ کے اندر جھلکتا ہے جو صحبت آپ کی جو صحبت آپ اختیار کرتے ہیں۔ جس طرح سے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ارشاد فرمایا کہ اچھی صحبت تجھے اچھا بنا دے گی اور بری صحبت تجھے برا بنا دے گی۔ ہم نماز میں ہر وقت یہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں سیدھے راستے پر چلا، صراط مستقیم پہ چلا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے اپنا انعام نازل فرمایا، اور بچا ان لوگوں کے راستے سے جو گمراہ ہوئے۔ وہ لوگ جو اللہ والے ہیں، جو ولی اللہ ہیں، جن کو دیکھ کر اللہ یاد آ جاتا ہے، ان لوگوں کا راستہ جو صالحین ہیں، جو اولیاء ہیں، ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں اچھوں کے راستے پر چلا، اللہ والوں کے راستے پر، جن کی صحبت میں بیٹھ کر ہمیں اللہ یاد آ جائے، جو بات کریں تو اللہ کی بات کریں، جو ہمیں ترغیب دیں تو اللہ سے محبت کی ترغیب دیں۔ اور اللہ رب العزت بھی قرآن مجید فرقان حمید میں ہمیں یہی حکم عطا فرماتے ہیں کہ اس بندے سے منہ پھیر لو جو تجھے میری یاد سے غافل کر دے۔ تو اس بندے کی صحبت سے پروردگار عالم ہمیں بچائے جو ہمیں اللہ کی یاد سے غافل کر دے۔ تو جناب آج ہم انہی اللہ کے نیک بندوں کا تذکرہ کریں گے، صالحین کا تذکرہ کریں گے، اللہ والوں کا تذکرہ کریں گے، اور اس تذکرے میں ہمارے ساتھ ہماری مہمان شخصیات بھی تشریف فرما ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ شامل رہیں گی۔ یعنی آج کا ہمارا موضوع ہے تذکرہ صالحین۔ جناب معزز شخصیات جو ہماری اس بزم میں موجود ہیں اور جو اس بہترین تذکرے میں، محبت والے تذکرے میں ہمارے ساتھ ہیں، جن کا جداگانہ انداز ہے، ایک منفرد انداز ہے الحمدللہ، اور یہ جو میری پہچان کا سفر ہے، کافی ٹائم سے، بہت عرصے سے ہمارے اس سفر میں شریک سفر ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ سعدیہ انصاری صاحبہ۔ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سعدیہ آپا میری پہچان میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ان کے ساتھ جو شخصیت تشریف فرما ہے ان کا بھی ایک منفرد انداز ہے، بہت کم عرصے میں بہت بہترین جگہ انہوں نے ماشاءاللہ ہمارے CRYQ TV پر بنائی ہے۔ محترمہ زرمینہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں ان کو بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دونوں خیریت سے ہیں؟ جس طرح سے میں نے اپنے ابتدائیہ میں سعدیہ آپا عرض کیا کہ تذکرہ صالحین بڑا محبت والا تذکرہ آج انشاءاللہ ہم کرنے جا رہے ہیں، اللہ کے نیک اور صالح بندوں کا تذکرہ قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں چاہوں گی کہ آغاز کرتے ہیں، انشاءاللہ پھر مزید گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ بسم اللہ کیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ بہت اہم اور بہت محبوب یہ تذکرہ ہوتا ہے جب ہم صالحین کا کرتے ہیں، اور جب قرآن پاک کھولتے ہیں تو اس کی روح سے دیکھیں تو ہمیں پہلی ہی سورت سورہ فاتحہ نظر آتی ہے، جو ام القرآن ہے، یعنی قرآن پاک کا پورا خلاصہ سورہ فاتحہ میں موجود ہے، جو دافعہ بھی ہے، جو ناجیہ بھی ہے، جو شافیہ بھی ہے، اور مناجات بھی ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں یہ جو صورت اتاری گئی، اور اللہ کی بارگاہ میں اس چیز کو رکھا گیا کہ ہر رکعت کے اندر بندے مومن جو ہے اس کو پڑھے گا، اور اگر جو لوگ اس کو سمجھ کے پڑھتے ہیں، جو لوگ اس کے جان کر پڑھتے ہیں کہ یہ ہے کیا، ہم کس چیز کی دعا مانگ رہے ہیں، اور ہم کس چیز پر ایمان کا اظہار کر رہے ہیں اور بندگی کا اپنی زبان سے، تو وہ بہت ضروری ہے جاننا۔ پہلی سورت سورہ فاتحہ، جس کے اندر اللہ کی حمد و ثنا کے بعد ہم اللہ سے عرض کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، مناجات کر رہے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم۔ ہدایت کیا ہے؟ ہدایت ارشاد کے معنی میں بھی ہے، ہدایت توفیق کے معنی میں بھی ہے۔ ہدایت جو ہے وہ
رہنمائی کے معنی میں بھی ہے. یعنی ہم اہدنا الصراط المستقیم جس وقت کہہ رہے ہیں تو اللہ سے مانگ رہے ہیں وہ سیدھا اور سچا راستہ ہدایت کا جو ہمیں ثابت قدمی سے جس پر تو چلا دے. سبحان اللہ. کیونکہ مستقیم جو ہے استقامت کے معنی یعنی ثابت قدمی کے معنی میں بھی آتا ہے. تو کن لوگوں کے راستے پر؟ انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر. بے شک وہی تھے جنہوں نے تیرے راستے کو سمجھا اور جو تیرے راستے پر چلے. تو اے اللہ ہمیں تو انعام یافتگان کے یعنی اپنے صالحین کے اپنے محبوبین کے راستے پر چلا دے. بے شک. یہ دعا ہے اور یہ ہم مانگتے ہیں تو ہمیں ظاہر ہے ان کو زندگی کے متعلق پڑھنا بھی چاہیے بار بار. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے حضور پرنور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ صراط المستقیم ایک سیدھا راستہ ہے اور اس راستے کے دونوں جانب دیواریں ہیں اور ان دیواروں میں دروازے ہیں اور ان دروازوں میں پردے لٹکے ہوئے ہیں اور ایک شخص ہے جو پھاٹک پہ کھڑا ہے سامنے اور وہ پکار کر کہہ رہا ہے کہ اعلان کر رہا ہے کہ سیدھے چلتے رہنا اور ہرگز ادھر ادھر نہ جھانکنا. اور جس وقت کہ بندہ صراط المستقیم کے اوپر چل رہا ہوتا ہے اگر کوئی دوسرا جو ہے وہ ادھر ادھر جھانکتا ہے تو وہ فوراً جو ہے وہ صدا لگاتا ہے کہ رک جاؤ ورنہ غلط راستے پر پڑ جاؤ گے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ صراط المستقیم جو ہے وہ اسلام ہے. وہ دیواریں جو ہیں وہ اللہ کی حدود ہیں. وہ جو در کھلے ہیں وہ ممنوعات اور محرمات ہیں. یہ تمام راستے یعنی صالحین کن راستوں سے گزرتے ہیں اس میں وضاحت ہوتی ہے اس چیز کی. اور جو پھاٹک پہ ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید ہے. اور جو وہ دل کا کھٹکا ہے جو چلتے ہوئے وہ ناصح ہے یعنی کہ نصیحت کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اندر رکھ دیا ہے. تو صالحین کا تذکرہ انعام یافتگان کا تذکرہ آگے پھر سورہ نساء میں فرمایا کہ صالحین کون ہیں, اللہ کے نیک بندے کون ہیں جو وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ جو اللہ اور اس کے رسول کی اتباع اور اطاعت کے اندر رہتے ہیں یہی ہیں جو انعام یافتگان ہیں. کون؟ انبیاء, صدیقین, شہداء, صالحین. وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا اور کیسے اچھے یہ ساتھی ہوں گے تمہارے. یعنی کہ جب تم اللہ کی اطاعت اور اتباع کے اندر لگ جاؤ گے تو پھر تمہارا ساتھ اور ان کا ساتھ کہاں ہوگا؟ آخرت میں ہوگا. یہ بہت عظیم الشان مقام ہے جو اللہ نے بیان کیا ہے. پھر اس کے بعد سورہ توبہ کی ہم آیت دیکھتے ہیں جو کہ ہم اکثر پڑھتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کونوا مع الصادقین. صادقین کی صحبت اختیار کر لو, صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. سورۃ الکہف کے اندر کیا ہے یہی اشارہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے. دیکھیے جہاں تک آپ تذکروں کی بات کرتے ہیں نا تو پوری صورتیں اتری ہیں. سورہ ابراہیم ہے, سورہ یونس ہے, سورہ یوسف ہے. یہ اللہ کے انبیاء صالحین صدیقین ہیں یہ سارے ہے نا. اور حضرت لقمان کے اوپر پوری صورت ہے. حضرت مریم علیہ السلام جو کہ ولیہ ہیں اللہ کی بہت مقرب بندی ہیں. پھر اصحاب کہف. تو یہ سارے تو ہیں مطلب اتنی اہمیت رکھتا ہے. سورۃ الکہف کی 24 نمبر کی آیت میں اللہ پاک فرما رہا ہے اپنے آپ کو روکے رکھو ان لوگوں کی معیت میں, ان کی صحبت میں جو دن اور رات اللہ کے ذکر میں رہتے ہیں اور جو دن اور رات اللہ کی رضا کے طلبگار رہتے ہیں. تو ہمیں یہ کہا گیا ہے. اور آگے سورہ زخرف کی 65 آیت میں فرمایا گیا کہ تم اپنے جو دنیا کے اندر دوست بناتے ہو وہ سارے گہرے دوست جب آخرت میں جاؤ گے تو وہ دشمن نظر آئیں گے سوائے متقی اور پرہیزگار. سبحان اللہ. بے شک. تو صرف متقین اور پرہیزگار جو ہیں وہ وہاں بھی تمہارے دوست ہوں گے. وہ کون ہیں؟ وہ اللہ کے صالحین ہیں, وہ اللہ کے محبوبین ہیں, وہ اللہ کے مقربین ہیں جو وہاں بھی. تو ان کا ساتھ اپناؤ. بے شک بے شک. اللہ رب العزت ہمیں نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جس طرح سے سعدیہ انصاری صاحبہ نے قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں بہت ہی بہترین انداز سے فرمایا کہ وہ تذکرہ جو صالحین کا تذکرہ ہے. زرمینہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ اللہ کے نیک اور صالح بندوں کی علامات کیا ہیں, ان کا احوال بیان کیجیے گا. کچھ کیا ہے ان کا احوال؟ شکریہ زینب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا ٹاپک ذکر صالحیت یقیناً بہت زیادہ اہم ہے تاکہ ہمارے اندر اعمال صالحہ اور نیکی کی رغبت پیدا ہو سکے, ہم اس کی اصل حقیقت کو انڈرسٹینڈ کر سکیں. آپ نے بات کی ہے صالحین کی علامات کے حوالے سے, ان کے احوال کے حوالے سے, تو بے شک ان میں اللہ پاک نے ایسی علامات رکھی ہیں کیونکہ ان کی وجہ سے معاشرہ پیار, محبت اور امن و سکون کا گہوارہ بن جاتا ہے. وہ سادگی کا پیکر ہوتے ہیں, وہ ان کے ساتھ
انکساری کو اختیار کرتے ہیں اور قناعت کی دولت سے مالا مال ہوتے ہیں. پھر ہم دیکھیں تو سب سے پہلے تو وہ زینب صاحب ایمان ہوتے ہیں, ان کی جو سب سے اہم علامت ہے, کیونکہ قرآن پاک میں ہر نیک عمل کی بنیاد ایمان کو قرار دیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ان کے آپ ہر معاملات کو دیکھیں, ہر معاملے کو دیکھیں, ان کے ہر عمل میں ہمیں اخلاص نظر آتا ہے, ان کی عبادات کا اخلاص ہمارے سامنے ہے, یعنی ان کا ہر عمل ریاکاری سے پاک ہوتا ہے. پھر آپ دیکھیں تو سورہ فرقان میں اللہ رب العزت نے علامات بتائیں اپنے کامل اور نیک بندوں کی, کہ اللہ کے نیک بندے کیسے ہوتے ہیں. تو اللہ کے نیک بندے زمین پر عاجزی اور انکساری سے چلنے والے ہوتے ہیں, وہ غرور و تکبر سے دور ہوتے ہیں, تفاخر سے دور ہوتے ہیں زینب, اور اسی طرح سے وہ دوسروں کو حقیر نہیں سمجھتے ہیں. پھر اللہ کے جو نیک بندوں کی علامات میں سے ایک اہم علامت یہ بھی ہے کہ وہ کسی سے بحث و مباحثہ نہیں کرتے, نہ زینب وہ کسی سے الجھتے ہیں نہ الجھاتے ہیں, اور اگر کوئی ایسا فیز, کوئی ایسا معاملہ آ بھی جائے تو وہ سلام کہہ کے آگے بڑھ جاتے ہیں, کوئی بحث و مباحثہ نہیں کرتے ہیں. پھر اللہ رب العزت کے نیک بندوں کی علامات میں سے جو ایک اہم علامت یہ ہے کہ وہ اللہ کے حضور سجدہ ریزیاں کرتے ہیں, قیام و سجود کا اہتمام کرتے ہیں. ان کے دن کی مصروفیت ان کو رب تعالیٰ کی یاد سے غافل نہیں کرتی, اور رات کو تو وہ ہر دنیا سے کٹ کر, دنیا مافیا سے بے خبر ہو کر اللہ رب العزت کے حضور سجدہ ریز ہو جاتے ہیں, قیام اللیل کا اہتمام کرتے ہیں. پھر اللہ کے نیک بندوں کی ایک اور اہم علامت یہ ہے کہ وہ بیجا خرچ نہیں کرتے اور نہ ہی بخل اور کنجوسی سے کام لیتے ہیں, بلکہ وہ میانہ روی اور اعتدال پسندی کو اختیار کرتے ہیں, اور اس طرح سے وہ دوسروں کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں, دوسروں کی مدد کرتے ہیں. پھر اس طرح جیسے میں نے بات کی کہ ان کی عبادات میں, ان کے ہر عمل میں اخلاص پایا جاتا ہے, تو وہ فضول گوئی سے اجتناب کرتے ہیں, جھوٹ اور باطل کاموں سے دور ہوتے ہیں, خیر اور شر کی تمیز رکھتے ہیں, اور باشعور ہوتے ہیں, تدبر اور غور و فکر اختیار کرتے ہیں. یعنی زینب وہ معاشرے کے اندر رہتے تو ہیں, لیکن ان کا جو ربط اور کنیکشن اپنے رب کے ساتھ ہوتا ہے وہ بہت مضبوط اور بہت گہرا ہوتا ہے, چونکہ ان کے ہر عمل میں اخلاص پایا جاتا ہے. تو اللہ رب العزت ان کو عابدین کہہ کر مخاطب فرماتا ہے, زاہدین, شاکرین, متوکلین, اور توکل ان کا زینب اس درجے کا ہوتا ہے کہ وہ ذخیرہ اندوزی سے بچتے ہیں, وہ ذخیرہ اندوزی کو اختیار نہیں کرتے ہیں. پھر اللہ رب العزت کے نیک بندوں کی ایک اہم علامت یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ احسان کرنے والے ہوتے ہیں, بہت ہی ہمبل ہوتے ہیں زینب. جیسے میں نے پہلے کہا کہ بحث و مباحثہ نہیں کرتے, بہت ہمبل ہوتے ہیں, اپنے غصے کو پینے والے ہوتے ہیں, اور جتنے بھی برے کام ہیں یا برائیاں ہیں ان سے اجتناب کرتے ہیں. پہلے خود اس پہ عمل کرتے ہیں, پھر دوسروں کو بھی اس عمل سے بچنے کی تاکید اور تلقین کرتے ہیں. پھر ان کی ایک اہم علامت یہ بھی ہے کہ ان کی جو کروٹیں ہیں وہ بستروں سے الگ ہو جاتی ہیں, یعنی وہ دنیا مافیا سے بے خبر ہو کر اللہ رب العزت کے حضور سجدہ ریز ہو جاتے ہیں. پھر خالق کے ساتھ بھی ان کا تعلق مثالی ہوتا ہے زینب, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اس عمل کو اختیار کرتے ہیں کہ نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ اپنا رخ مشرق اور مغرب کی جانب کر لیا جائے, بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے ہیں, ان کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرتے ہیں, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ, مسافروں کے ساتھ ان کی مدد کرتے ہیں. ان کے اخلاص کی وجہ سے اللہ پاک نے ان کے لیے ریوارڈز کا بھی اعلان کیا اور جنت کی خوشخبریاں ان کے لیے سنائی گئی. پھر جب ان کے سامنے اللہ رب العزت کا ذکر کیا جاتا ہے زینب, تو خشیت الہی سے ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ ان چند لوگوں میں سے ہیں زینب جو صحیح معنوں میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں, وہ چند لوگ. اسی لیے تو پھر صحبت صالحین کا بھی درس دیا جاتا ہے, کیونکہ ان پر جو اللہ تعالیٰ کی محبت اور قربت کا رنگ ہے وہ ان لوگوں پہ بھی آ سکے جو ان کی صحبت کو اختیار کرتے ہیں. یہاں حضرت جنید بغدادی کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گی کہ جب ان کے دنیا سے جانے کا, ظاہری پردہ فرمانے کا وقت آتا ہے تو لوگ ان سے کہتے ہیں کہ حضور کلمہ پڑھ لیجئے. جب ان سے یہ کہا جاتا ہے تو وہ فرماتے ہیں کہ میں تو کبھی بھی اللہ رب العزت کی یاد سے غافل ہی نہیں رہا ہوں. پھر حضرت رابعہ بصری کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ جب بھی بولتی تھی تو قرآن پاک کا سنٹینس ہی بولا کرتی تھی, جب بھی کہتی تھی قرآن پاک کا جملہ ہی پڑھا کرتی تھی کہ جب فرشتے ہمارے نامہ اعمال درج کر رہے ہوں تو کلام اللہ ہی لکھا جائے زینب. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی ایک اہم علامت یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ اپنے نفس کا تزکیہ کرنے والے ہوتے ہیں, اپنی نفسانی خواہشات کو ترک کرتے ہیں, ان کے غلام نہیں بنتے ہیں, اپنے قلب کو پاک کرتے ہیں. جیسا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ انسانی اعضاء میں سے جو قلب ہے, اگر دل کی پاکی ہو جائے, دل کی پاکیزگی انسان اختیار کر لے, دل درست ہو جائے تو اس کے تمام معاملات درست ہو جاتے ہیں. جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ہمارے سامنے ہے, جب ایک کافر ان سے بد تہذیبی کا مظاہرہ کرتا ہے تو وہ تلوار اس پہ نہیں چلاتے ہیں, کیونکہ وہ فرماتے ہیں کہ اب میرے نفس کا معاملہ آ گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے
نفس کی تمام تر جو سرکشی ہوتی ہے وہ اس سے دور ہوتے ہیں. وہ دنیا میں رہتے تو ہیں معاشرے کے اندر, لیکن وہ ترک دنیا اس عمل میں کرتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک تو کرتے ہیں لیکن اپنے نفس کو تمام علائشوں سے پاک کرتے ہیں. اللہ پاک ہمیں ایسے ہی نیک بندوں کی صحبت اور اسی طرح کی صالحیت ہمیں بھی عطا فرمائے. سبحان اللہ, یعنی نفس کے غلام نہیں ہوتے. اس پر مزید کلام کریں گے, ایک وقفے پر جناب جانا ہے. آپ رہیے گا ہمارے ساتھ, ہم رہیں گے آپ کے ساتھ. ملتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد. وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے. مجھے جناب سیدہ زینب کہتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان. مہمان شخصیات ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے. محترمہ سعدیہ انصاری صاحبہ, اور ان کے ساتھ اگلی نشست پر تشریف فرما ہے محترمہ زرمینہ صاحبہ. موضوع جناب بہت ہی خوبصورت عمدہ موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے آج, تذکرہ صالحین. یہ بتائیے گا سعدیہ انصاری صاحبہ, جیسا کہ آپ نے بھی ارشاد فرمایا, زرمینہ نے بھی ارشاد فرمایا, اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کہ جن کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے, جو ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے ہیں. فرمائیے گا اللہ کے نیک بندوں کی خوبیاں اور خصوصیات کیا ہیں, فرمائیے گا. خوبیاں اور خصوصیات تو ابھی آپ نے سنی ہیں, علامات بھی سن لی ہیں سب, لیکن اگر آپ قرآن کی روح سے دیکھیں تو وہاں سورہ احزاب کی آیت نمبر 35 اتنی حسین یہ آیت ہے اور اس طرح بیان کر رہی ہے, اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جینڈرز کو بیان کر دیا کس طرح سے کہ میل اور فیمیل دونوں کو بہت خوبصورت. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والمتصدقین والمتصدقات, یہ تمام مطلب جینڈرز کے ساتھ دیکھیے کس قدر خوبصورتی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سبحان اللہ بیان کر رہا ہے. والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات. اور آگے فرمایا اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما, کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں, مومن مرد اور مومن عورتیں, فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں, سچے مرد اور سچی عورتیں, اور پھر صابرین صبر کرنے والے مرد اور عورتیں, اور خشوع و خضوع کرنے والے مرد اور عورتیں, اور خیرات کرنے والے مرد اور عورتیں, اور روزے رکھنے والے, اور کثرت سے ذکر کرنے والے, اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے. یہ سب جو ہیں عد اللہ مغفرۃ و اجرا عظیمہ میں بہت بڑا. دیکھیے جب اللہ اجر عظیم کی بات کرتا ہے تو اس عظمت کا کیا عالم ہوگا. دیکھیے نا, تو اس قدر بشارتیں ہیں اور ان کی خوبیاں جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر بیان فرمائی ہے. اس کے علاوہ آپ کو ایک آیت عام طور جا بجا ملے گی قرآن میں, لا خوف علیہم, ہاں لا خوف علیہم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یہ بہت خوبصورت اللہ پاک نے بیان کیا ہے, اور حقیقت یہی ہے کہ اللہ واضح طور پر تعلیمات بتاتی ہیں کہ جو اس دنیا کے اندر خوف میں رہے گا, مطلب اللہ کے خوف میں رہے گا, تو وہ وہاں پر امن سے ہوگا. تو یہ کیفیت جو ہے صالحین کی وہ اس دنیا ہی کے اندر اس طرح کی ہے. سب سے پہلے تو ہم اس چیز کو سمجھیں کہ ولایت, جو خوبیاں بھی بتائی ہیں انہوں نے, وہ اس کے علاوہ ولایت ہے کیا. ولا سے ہے جس کے معنی قرب کے اور نصرت کے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب اور نصرت کے معنی میں, کہ اللہ کے اولیاء و صالحین جو ہیں وہ قرب الہی کی جو کیفیت ہے وہ اپنے فرائض ادا کر کے حاصل کرتے ہیں, یعنی فرائض سے قرب الہی حاصل کرتے ہیں, اطاعت الہی میں مشغول رہتے ہیں, ان کا دل نور جلال الہی کی معرفت میں مستغرق رہتا ہے ہر وقت, ہر لحظہ, ہر آن. وہ اطاعت الہی میں بھی مشغول ہے, ان کا دل نور جلال الہی میں بھی مستغرق ہے, اور جب وہ دیکھتے ہیں تو قدرت الہی سے دیکھتے ہیں, جب وہ سنتے ہیں تو وہ اللہ کا کلام اور اللہ کی آیتیں سنتے ہیں, جب وہ بولتے ہیں تو رب کی حمد و ثنا ہی بولتے ہیں, جب وہ حرکت کرتے ہیں تو اطاعت الہی کے اندر ہی ان کی حرکت ہوتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ اس سے کہیں بھی ادھر ادھر, کثرت ذکر میں کبھی نہیں تھکتے. حضور پر نور علیہ السلام نے کا ارشاد پاک ہے, تو ایمان میں یوں داخل ہو کہ تیرا حال بن جائے اور ایمان کو اپنا مقام مل جائے. تو یہ داخل ہوتے ہیں ایمان میں تو یہ ان کا حال پورا وہی بن جاتا ہے ایمان کا.
اور یہ پھر صاحب مقام لوگ ہو جاتے ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں نہایت عاجز اور عجز و انکساری کے ساتھ موجود ہوتے ہیں، جن کے لیے اللہ نے فرمایا، آیت الکرسی کے بعد کی آیت ہے، اللہ ولی الذین یخرجہم من الظلمات الی النور. ہاں، اللہ کا جو ولی ہے وہ تاریکیوں سے نور کی طرف سفر میں لگ جاتا ہے. اور یہ اللہ کا وعدہ ہے، وہ اجر عظیم جو وہاں ہوگا سو ہوگا، لیکن دنیا ہی کے اندر وہ نورانی کیفیت اس کو جو ہے وہ آسمانوں پر لے جاتی ہے. پھر دوسری آیت میں فرمایا ربنا، یہ صاحب استقامت ہوتے ہیں، پھر یہ اس پہ جمے رہتے ہیں. جب وہ نور کا سفر اختیار کر لیا تو اب بس اس کے اوپر جم گئے. ہر قسم کے ناسازگار حالات میں وہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہتے ہیں، اور ہر حال میں اتباع رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ حال ہے کہ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، مجھے ایک دم یاد آ گیا کہ بیت الخلاء میں داخل ہو رہے تھے تو ان کا جو ہے سیدھا قدم پڑ گیا، تو عرش سے آواز آئی کہ اے بایزید، آج تم میرے محبوب کی سنت بھول گئے اور آپ غش کھا کے جو ہے وہ گر پڑے. تو یہ عالم ہوتا ہے کہ ان کی ہر حرکت اطاعت الہی اور اتباع رسول کے اندر جو ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. ایک تو ظاہر تذکرہ ایسا ہے اور عمدگی بیان کرنے کا جو انداز ہے وہ دل کو چھو لینے والا ہے. تو یہ جب محبت کے تذکرے ہیں، جب محبت سے کیے جاتے ہیں تو یقیناً دل پر اثر کرتے ہیں، کیونکہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. تو ذکر ہے اللہ کے نیک بندوں کا. زرمینہ، یہ ارشاد فرمائیے گا کہ منصب صالحت کی کیا حقیقت ہے، فرمائیے گا. شکریہ زینب، بہت ہی اہم کوشچن ہے، اور یقیناً ذکر صالحیت جو ہے وہ اللہ پاک کی رحمتوں کے حصول کا ایک خوبصورت ذریعہ بھی ہے. آپ نے بات کی ہے منصب صالحیت کی حقیقت کے حوالے سے، تو ڈیفینیٹلی جو اللہ رب العزت کے نیک بندے ہوتے ہیں ان میں جیسے پہلے علامات کا اور خوبیوں کا اور کمالات کا ذکر کیا کہ چونکہ ان کو عباد الرحمن اللہ کے نیک بندے کہا گیا، تو ان کے اندر تمام کمالات اس درجے کے موجود ہوتے ہیں جو واقعی ہونے چاہیے. پھر آپ دیکھیں تو نیک کو عربی میں صالح کہا جاتا ہے، اور اس کی جمع صالحین کہلاتی ہے، اور جو وہ اعمال صالح اور نیکی کا اہتمام کرتے ہیں اس کی وجہ سے ان کے درجات بلند ہوتے ہیں اور وہ ان کے لیے نجات کا باعث ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، آپ دیکھیں کہ جو صالح ہوگا، جو کامل صالح ہوگا، تو ڈیفینیٹلی وہ حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں طرح کے اعمال میں کسی قسم کی بھی کوتاہی سے بچے گا. خالق سے بھی اس کا تعلق مثالی ہوگا اور مخلوق کے ساتھ بھی جو اس کا حسن سلوک ہے وہ کمال درجے کا ہمیں نظر آتا ہے، کیونکہ ان کے کردار میں، ان کے عمل میں، ان کی نیت میں ہمیں اخلاص اور پاکیزگی نظر آتی ہے. پھر ان کی منصب صالحیت کی حقیقت ایک طرح سے یہ ہے کہ ان کا ہر لمحہ زندگی میں نیکی کے ساتھ متصل ہوتا ہے، کنیکٹڈ ہوتا ہے، جڑا ہوتا ہے. اس پہ وہ کچھ بدلہ اور اجر بھی نہیں چاہتے ہیں زینب، وہ اللہ رب العزت پہ چھوڑ دیتے ہیں اور اللہ کی رضا میں راضی برضا رہتے ہیں. تو دیٹ از وائی ان کو مرد صالح کہا جاتا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ ایک انسان جب نیکی کرتا ہے تو تسلسل کے ساتھ نہیں ہو پاتی، کچھ غلطیاں بھی سرزد ہو جاتی ہیں، اور یہ ایک اسپیشل کنڈیشن ہے مرد صالح کی کہ وہ نیکی کرتا ہے اور دوام کے ساتھ کرتا ہی چلا جاتا ہے. تو یوں گویا ہمیں سمجھ آئے کہ جہاں مرد صالح ہوگا وہاں نیکی ہوگی، اور جہاں نیکی ہوگی وہاں مرد صالح ہوگا، کہ دونوں کا آپس میں کنیکشن لازم و ملزوم ہے. اسی لیے پھر اللہ رب العزت نے ان کے لیے ریوارڈز کا اعلان فرمایا کہ آپ دیکھیں کہ فرمایا گیا جس کا مفہوم آیت ہے کہ وہ جنت میں چین اور سکھ کے ساتھ ہوں گے. پھر کہیں فرمایا گیا جو لوگ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پہ اللہ رب العزت نے اپنا انعام فرمایا، یعنی جس طرح بھی فرمایا گیا انبیاء ہے، پھر صدیقین ہیں، پھر شہداء ہیں، اور پھر صالحین کا منصب ہے. یعنی کامل جسے ہم صالح کہتے ہیں وہ تو انبیاء علیہ السلام ہیں، جیسے ہم جانتے ہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اس کے بعد ان کی اتباع میں جو ان سے نیچے ہیں وہ صدیقین ہیں، پھر ان کی اتباع میں جو ان سے نیچے ہیں وہ شہداء ہیں، اور پھر صالحین کا منصب ہے جو زمین پر ہر قسم کے فتنہ فساد سے محفوظ رہتے ہیں. کیونکہ زینب ایز وی نو فرمایا گیا کہ زمین میں فتنہ فساد سے بچو، فتنہ فساد برپا نہ کرو. تو جو صالح ہوگا نا وہ ہمیشہ تعمیری کاموں میں بزی ہوگا، وہ تخریب کے تمام قسم کے کاموں سے بچے گا اور امن و امان قائم کرنے والا ہوگا. پھر اس کو اپنی دنیا میں تخلیق کا مقصد بھی انڈرسٹوڈ ہوگا کہ میرا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، مجھے اللہ پاک نے اپنا نائب بنا کر بھیجا ہے، تو میرے اندر کمالات، وہ اوصاف، وہ خوبیاں موجود ہونی چاہیے جو واقعی نظر آتی ہیں، اور پھر نیکی کے ساتھ وہ ہر لمحہ کنیکٹڈ رہتے ہیں. پھر ہم دیکھیں تو ان کے ہر عمل سے
نیکی نکل رہی ہوتی ہے, خیر اور بھلائی سامنے آ رہی ہوتی ہے, گویا ان کے لیے نیکی کو آسان کر دیا جاتا ہے. پھر زینب جب وہ اللہ رب العزت کے حضور دعا گو ہوتے ہیں تو اللہ پاک ان کی دعاؤں کو قبول بھی فرماتا ہے. سبحان اللہ. آپ دیکھیں حضرت حضور غوث پاک کے بارے میں بات کی جائے تو ہم کمال کی ان کی لائف گزری کہ خلق خدا کی خدمت میں بھی گزری, پھر اللہ کے حضور سر بسجود بھی ہوئے, نماز زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام بھی کیا, اور جو نیک اور صالح لوگ ہیں وہ اپنے دروازے پہ آئے سوالی کو کبھی خالی ہاتھ نہیں جانے دیتے. پھر آپ دیکھیں کہ وہ زندگی میں سے بھی اعمال صالحہ کو دنیا میں سے لے کر جاتے ہیں, تو پھر کیوں نہ اللہ رب العزت ان کے جو پاس بیٹھتا ہے اس پر بھی اللہ کا رنگ آ جاتا ہے, اللہ کی قربت کا, محبت کا رنگ. پھر اللہ پاک ان کی دعاؤں کو بھی سنتا ہے. حضرت شفیق برقی اور عبداللہ بن مبارک بغداد میں جب رہتے تھے اور پورا بغداد ان سے عقیدت رکھتا تھا, تو ایک محفل کے اختتام پر جب دعا کروانے کا مرحلہ آیا تو عبداللہ بن مبارک نے فرمایا کہ آپ چونکہ کم عمر ہیں تو آپ سے گناہ کم سرزد ہوئے ہیں, اس لیے آپ دعا فرمائیے. تو انہوں نے فرمایا کہ عبداللہ بن مبارک سے کہ آپ کی عمر زیادہ ہے, آپ سے نیکیاں زیادہ ہوئی ہیں, آپ کی زندگی میں رمضان بھی تو زیادہ آئے ہوں گے, زیادہ نیکیاں کرنے کا موقع ملا ہوگا, تو آپ دعا فرمائیے. تو ان میں اس کمال درجے کا عز و انکساری پائی جاتی ہے. پھر یہ جو ان کا ظاہر اور باطن یکساں ہوتا ہے نا, یہ منصب صالحیت کی حقیقت ہے کہ جو ظاہر میں ہوں گے باطن میں بھی وہی ہوں گے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں جن کی یہ کامل خصوصیات ہیں. اللہ پاک ان میں سے چند ذرے, چند قطرے جیسے زینب کہا جاتا ہے, ہمیں بھی عطا فرمائے اپنی شخصیت کو اس سے روشن کر سکیں, جس طرح سے ان کا قلب روشن تھا. اللہ پاک ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یعنی وہ اللہ کے نیک بندے کہ جو کروٹوں کے بل لیٹتے, چلتے, پھرتے, اٹھتے, بیٹھتے اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور اللہ کا قرب حاصل کر لیتے ہیں. تو پھر حدیث مبارکہ کا یہ مفہوم بھی ہے کہ جب اللہ کا بندہ اللہ کا اتنا محبوب ہو جاتا ہے, یعنی وہ بندہ اللہ کو محبوب ہو جاتا ہے, تو پھر سوال کرنے سے پہلے اللہ رب العزت اسے عطا فرما دیتا ہے. یعنی اس کے جو دل کی کیفیت ہے, اس کے جو دل کی ڈور ہے, وہ اللہ رب العزت سے جو ایسی جڑ جاتی ہے کہ وہ کہیں بھی ہو اس کے دل میں اللہ کی یاد, اپنے رب کی یاد. اور بالخصوص ناظرین محترم ہمیں یہ بھی تعلیم دی گئی کہ جب ہم بازاروں میں جائیں تو خاص طور پر اللہ کو یاد کریں, کیونکہ وہاں جا کر اکثر لوگ اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتے ہیں, دنیا میں گم ہو جاتے ہیں, دنیا داری میں لگ جاتے ہیں. تو وہاں پر جا کر اللہ کے ذکر کو اپنے قلب میں جاری رکھیے, اللہ کے ذکر سے اپنی آنکھوں کو تر رکھیے, اپنی آنکھوں میں نمی لے کر آئیے, محبت سے اس پاک پروردگار عالم کو راضی کیجیے, اس پاک پروردگار عالم کو یاد کیجیے. تذکرہ صالحین آج کا ہمارا موضوع ہے. ایک وقفہ جناب ہمارے اور آپ کے درمیان حائل ہے, آپ رہیے گا ہمارے ساتھ, ہم رہیں گے آپ کے ساتھ. ملتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام میری پہچان میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے. موضوع جناب ہمارا آج کا ہے تذکرہ صالحین. گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے شریک گفتگو دو مہمان شخصیات. سب سے پہلی نشست پر تشریف فرما ہے محترمہ سعدیہ انصاری صاحبہ, اور ان کے ساتھ اگلی نشست پر تشریف فرما ہے محترمہ زرمینہ صاحبہ. گفتگو جاری ہے, صالحین کا ذکر ہے. یہ ارشاد فرمائیے گا, جیسا کہ ہماری تعلیمات بھی ہیں کہ ان کے راستے پر چلو, کہ جو سیدھے راستے پر چلتے ہیں اپنے دلوں کو ان کی طرف موڑ لو جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں, تاکہ ہمارا بھی راستہ سیدھا اور سچا ہو جائے. یہ فرمائیے گا صالحین کی فضیلت اور ان کی عظمت پر روشنی ڈالیے گا. آپ کی بات کو مکمل کروں پہلے کہ تاکہ ہمارا راستہ سیدھا اور سچا ہو جائے, اور تاکہ ہم بھی اللہ کی دوستی میں محبوبیت کا درجہ پالیں. سبحان اللہ, یہ ہوتا ہے اس آمین. کا, اور یہی دعوت ہے جو قرآن بار بار دے رہا ہے. آپ دیکھیے سب سے بڑی فضیلت تو یہ ہے زینب کہ ہم ہر نماز میں ہم ان پر سلام بھیج رہے ہوتے ہیں. سبحان اللہ, سلام علی عباد اللہ الصالحین. بے شک, سبحان اللہ. حضور پرنور علیہ السلام کی سنت کے تحت ہم بھیج رہے ہوتے ہیں. بہت بڑی فضیلت ہے صالحین پر سلام جو ہے اللہ کی عبادت کے اندر جو ہے وہ جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا, سورہ نور کی 55 نمبر کی آیت کریمہ ہے, کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما رہا ہے کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم, اور آگے فرمایا وعملوا الصالحات.
کہ بالکل جو لوگ تم میں سے ایمان لے آئے اور صالح عمل کرتے رہے ان سے اللہ کا وعدہ ہے. جی. کیا وعدہ ہے؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو زمین میں بادشاہت دے گا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ان کو زمین میں حاکم بنائے گا. آگے فرمایا کہ ان کے دین کو ان کے لیے مستحکم اور پائیدار کر دے گا اور خوف کے بعد ان کو امن بخشے گا. یہ بہت خوبصورت آیت ہے جہاں اللہ کا وعدہ ہے. دوسری آیت سورہ مریم کے اندر ہے. یہ اکثر ہم بیان بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لہم الرحمن ودا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی محبوبیت، ان کی مقبولیت جو ہے وہ عام کر دے گا. کس میں؟ عوام میں، اپنے بندوں میں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ مخلوق کے دل میں ان کی محبت پیدا کر دے گا. حضور پرنور آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو محبوب کر لیتا ہے تو وہ جبرائیل علیہ السلام کو آواز دیتا ہے کہ ادھر آؤ، میں تمہیں بتاؤں کہ فلاں بندہ میرا محبوب ہے اور تم بھی اس سے محبت کرو. پھر آسمانوں میں اعلان فرماتا ہے اللہ کے حکم سے، جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں، اور پھر آسمان والے بھی محبت کرتے ہیں ان سے، اور پھر زمین میں ان کی جو مقبولیت ہے، محبوبیت ہے، وہ عام کر دی جاتی ہے. سبحان اللہ. یہ جو محبوبیت عام کر دی جاتی ہے یہ دلیل ہے اس چیز کی کہ آپ دیکھیے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، یعنی اتنے سبحان اللہ نام ہیں کہ آپ گن نہیں سکتے، کہ اللہ ان کو گئے ہوئے سینکڑوں سال ہو گئے اس دنیا سے. ان کی مقبولیت اور ان کی محبوبیت کا عالم جو عوامت الناس کے اندر ہے وہ اسی طرح سے اللہ نے رکھا ہوا ہے. یہ اللہ کا کرم ہے. تو اتنی بڑی فضیلت یہ ہوتی ہے کہ اللہ بندوں کے قلوب کے اندر ایسی محبت ڈال دیتا ہے، محبت ڈال دیتا ہے. پھر سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایک فضیلت ان کی کہ بے شک جو میرے بندے ہیں، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، فرمایا کہ بے شک جو میرے بندے ہیں جو ایمان لائے، شیطان ان پر قابو نہیں کر سکتا. سبحان اللہ. یعنی یہ ان کی فضیلت ہے، یہ ان کی خاصیت، ان کی عظمت ہے. وکفا بربک وکیلا، کیونکہ اللہ ہے ان کا کارساز، وہ شیطان ان پر قابو نہیں کر سکتا. لہٰذا آپ صالحین کے قصوں میں یہ بات پڑھیں گے کہ کس طرح سے ایون حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کے اندر بھی، آپ کی عبادتوں کے اندر بھی اس نے خلل اندازی کی، کس طرح سے اژدہے کی شکل میں آیا، آپ کو لپیٹ بھی لیا اور سب کچھ. لیکن جس مقام پر آپ کھڑے تھے، جس درس میں آپ کھڑے تھے، یا جس عبادت میں آپ کھڑے تھے، ذکر میں، آپ نے وہ جاری و ساری رکھا. تو اللہ کا وعدہ ہے کہ شیطان ان پر قابو نہیں کر سکتا. پھر آپ ایک شیخ بقا بن بطو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں اکثر جایا کرتے تھے، اور وہ روایت کرتے ہیں کہ فقہاء اور جو فقراء تھے ان کے علاوہ اصحاب بھی ہوتے تھے، ان کے جو دوست اور مریدین بھی ہوتے تھے، اور صالحین کے بڑے بڑے گروہ ان کی جماعت کے اندر آیا کرتے تھے. ظاہر ہے آپ کا قدم اقدس جو ہے وہ تمام اولیاء عظام کی گردنوں پر ہے. تو کسی نے شیخ اقدس سے سوال کیا رضی اللہ عنہ سے کہ آپ کی محفل میں تو ہر طرح کے مطلب لوگ آتے ہیں، گناہ گار بھی ہیں، پرہیزگار بھی ہیں. تو آپ کا اتنا خوبصورت جواب ہے، میں نے کہا میں بتلاؤں، اور یہ اس کو میں ریلیٹ کروں قرآن کی آیت سے، کہ آپ نے فرمایا کہ پرہیزگار تو میرے لیے ہیں اور میں گناہ گاروں کے لیے. اللہ اکبر. میں گناہ گاروں کے لیے، یعنی اللہ نے ان کو سورہ انعام کی آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ یہ نور بانٹتے ہیں عامت الناس میں، گناہ گاروں کے لیے ہیں. یہ آپ نے فرمایا، یعنی اللہ چاہتا ہے کہ وہ گناہ گار بندے راہ راست پر آ جائیں، اس استقامت والے راستے پر آ جائیں جس کا اللہ نے دعوت دی ہے. تو یہ کتنا خوبصورت ایک جو ہے واقعہ میں نے پڑھا، تو میں گوش گزار کروں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ یہ جو ہے نور بانٹتے ہیں عامت الناس میں. یہ ان کی فضیلت ہے، یہ ان کی عظمت ہے کہ قیامت تک یہ سلسلہ جو ہے اسی طرح سے جاری و ساری رہے گا، اور اپنی زندگی میں
کروڑوں لاکھوں کروڑوں لوگوں کو جو فیض اللہ تبارک و تعالیٰ حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے صدقے میں پہنچاتا ہے عامت الناس کو ان کے ذریعے، کیونکہ انبیاء خاتم المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کے بعد کا جو ہے وہ سلسلہ انہی سے اللہ نے جاری کیا ہے ہدایت اور معرفت بے شک. اور بڑی خوبصورت بات آپ نے سعدیہ انصاری صاحبہ ارشاد فرمائی، اور مجھے ایک دوران اسٹڈی جب میں نے اس کو پڑھنے کی کوشش کی تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو ایک کہی ہوئی بات میرے ذہن میں رہ گئی کہ آپ نے فرمایا کہ جب کسی کو دوست بناؤ تو اس دوست بنانے کے وقت یہ دھیان رکھو کہ یہ روز قیامت یہ دوست آپ کو کہاں لے کر جائے گا. تو اس وقت اس بات کا خاص دھیان رکھیں، دوستی کرتے وقت، کسی کو دوست بناتے وقت اس بات کا خاص دھیان رکھنا چاہیے. زرمینہ آپ ہمارے پاس موجود ہیں، ہمارے درمیان اس گفتگو میں شریک ہیں، ہماری بہنیں یہ پروگرام دیکھ رہی ہیں اور بڑی محبت کے ساتھ اس پروگرام کو دیکھا جاتا ہے. کوئی میسج آپ دینا چاہیں اسی موضوع کے تناظر میں فرمائیے گا. جی زینب، میں اپنا میسج جو ہے وہ آپ کی بات سے ریلیٹ کرنا چاہوں گی. ایز وی نو کہ اے مین از نون بائی دا کمپنی ہی کیپس، کہ ایک آدمی اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ بھی ہے کہ ہر آدمی اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے. اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ وہ خود کیسا ہے تو اس کے دوست کو دیکھ لو، تمہیں معلوم ہو جائے گا. پھر اسی طرح سے ہم جانتے ہیں کہ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ سے جب پوچھا گیا کہ میں اللہ تک کیسے پہنچ سکتا ہوں تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے بندوں کی صحبت اختیار کرو، تم اللہ تک پہنچ جاؤ گے. پھر شیخ سعدی کا فرمان کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے نیک بندوں کی صحبت تمہیں نیک بنا دے گی. تو اسی طرح سے ہمیں اس ذکر کو صرف کرنا ہی نہیں ہے، اس کو سمجھنا ہے، اس پہ عمل پیرا بھی ہونا ہے کہ کس طرح سے اللہ کے نیک بندوں نے اپنی نمازوں کی حفاظت کی تھی، اللہ کی حدوں کی وہ حفاظت کس طرح کرتے تھے، ان میں اخلاص کس درجے کا پایا جاتا تھا. ان تمام اعمال کو اختیار کرنا ہے کیونکہ ڈیفینیٹلی انہوں نے اللہ اور اس کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کی. اس طرح سے اس محبت میں انہوں نے اپنے آپ کی تکمیل کی، اپنے آپ کو مکمل کیا. پھر وہ ذکر انہوں نے لوگوں کے دلوں میں منتقل کیا. تو بیسکلی ان کی ذات مبارکہ سے ہمیں تعمیر سیرت کے احکامات ملتے ہیں. تو اچھی صحبت اچھے اثرات ضرور مرتب کرتی ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں اچھی صحبت نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق اعظم بنا دیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حیدر کرار اور باب العلم بنا دیا، حضرت ابو بکر صدیق کو صدیق اکبر بنا دیا، اور اسی طرح سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین بنا دیا گیا. تو اچھی صحبت اچھے اثرات ضرور مرتب کرتی ہے، لیکن ہمارے دل میں اخلاص ہونا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ڈیفینیٹلی اس بات پہ ضرور عمل کرنا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حدوں کی حفاظت کیسے کی تھی اور اپنی نمازوں کی حفاظت کیسے کی تھی اور اخلاص کو کس طرح اپنی لائف میں شامل کیا تھا. اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین، جزاک اللہ. اور سعدیہ اپا، آپ کو اس حوالے سے میسج دینا چاہ رہی ہیں؟ جی دیکھیے، اللہ پاک کا جو فرمان ہے کہ تمہاری محبت میرے لیے شدت کی اور تڑپ کی ہونی چاہیے. تو اشد حب للہ کا جو مقام ہے اس پر یہ صالحین اور اولیاء جو ہیں ایسے جم جاتے ہیں، ایسے استقامت اختیار اس پر کر لیتے ہیں کہ اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ایسی ایسی منزلوں سے گزرواتا ہے کہ جہاں پر ان سے دانستہ غلطی کا بھی ارتکاب ناممکن ہو جاتا ہے. سبحان اللہ، کتنی بڑی یہ کیفیت ہے جو عطا ہوتی ہے اور اللہ کی محبت میں عطا ہوتی ہے. بے شک بے شک. آپ دونوں مہمان شخصیات کی آمد کا بہت بہت شکریہ. سعدیہ انصاری صاحبہ آپ تشریف لائیں، زرمینہ صاحبہ آپ تشریف لائیں. آپ نے بہت عمدگی سے گفتگو ارشاد فرمائی. بس آخر میں صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گی کہ جب بکری اپنے ریوڑ سے جدا ہوتی ہے تو پھر بھیڑیا بڑی تیزی سے اس پر حملہ اور بہت آسانی سے حملہ کر سکتا ہے. تو اللہ رب العزت، ہم دعا بھی کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں اچھوں کی صحبت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ رسول خدا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو اللہ والوں کے پاس خالی بیٹھ جائے، ابھی ذکر شروع نہیں ہوا، صرف بیٹھ جائے، خالی بیٹھ جائے تو اللہ اسے بھی سعادت مند بنا دیتا ہے. پروردگار ہمیں اچھوں کی صحبت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے ساتھ ہی مجھے یعنی سیدہ زینب کو پروگرام میری پہچان سے دیجیے گا اجازت. فی امان اللہ.